السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما۔ جی ہم پڑھ رہے تھے لسان والا مخرج، اور ہم نے پچھلی کلاس میں اقصی اللسان کو پڑھا، اور یہ بھی جانا کہ لسان کے 4 سب ڈویژنس ہوتے ہیں: اقصی، وسط، حافہ اور طرف، جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ وسط اللسان کو پڑھیں گے، یہ والا وسط اللسان، اور یہ حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے مڈل یا بیچ والا حصہ، اور اللسان زبان، تو وسط اللسان سے مراد ہے زبان کا درمیانی حصہ، the middle of the tongue۔ کسی بھی مخرج کو بیان کرتے ہوئے 2 پوائنٹس کو مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ لسان سے کوئی حرف اس کا مخرج آپ نے بولنا ہے نا، بتانا ہے، تو پھر آپ نے زبان کا کوئی نہ کوئی حصہ، پہلا پوائنٹ آپ لیں گے جو ہے حافہ، وسط، اقصی یا طرف اللسان، اس میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ آج کیونکہ ہم مڈل آف دا ٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر مڈل آف دا ٹنگ جو ہے وہ ہوگا پہلا پوائنٹ، اور اس کے بالمقابل جس جگہ کو ٹچ کرتی ہے زبان، ٹکراتی ہے، ہٹ کرتی ہے یا اسٹرائک کرتی ہے، تو اس حصے کو بھی آپ نے مینشن کرنا ہے۔ آج ہم جس مخرج کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے مڈل آف دا ٹنگ یا وسط اللسان، تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے نا، اس کو بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کو معلومات دینا چاہتی ہوں، تو اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ جو کروڈ حصہ ہے نا، جو میں ابھی بتانے لگی ہوں آپ کو، یہ والا، یہ پورا جو ہے یہ کروڈ حصہ، یہ روف آف دا ماؤتھ ہے یا پھر منہ کا تالو ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اس کے 2 پوائنٹس ہیں، یہ والے پوائنٹس ہیں ہارڈ پیلٹ اور سافٹ پیلٹ ہے نا، اس کو ہم نے دیکھا۔ اور جب اقصت اللسان جو ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ان دونوں سے ٹکراتی ہے، تو پھر اس میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نرم اور سخت حصہ جو تھا، ہارڈ پیلٹ اور سافٹ پیلٹ کے علاوہ، اس روف آف دا ماؤتھ کا درمیانہ حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے، یہ کروڈ حصہ، اس کو شجر الفم کہتے ہیں۔ شجر الفم، عربی زبان میں شجر درخت کو کہتے ہیں۔ شجر کا معنی کیا ہے؟ درخت یا جھاڑ یا ٹری، اور فم جو ہے یہ منہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ روف آف دا ماؤتھ جو ہے نا، یہ جو کروڈ حصہ ہے، یہ سارا شجر الفم ہے۔ خاص طور پر اس کے درمیانہ حصے کو، کیونکہ دیکھیں اب یہ جو میں یہاں پر یہ کرو ہے، اور پھر یہ مڈل آف دا ٹنگ جب اس کو لگے گی، تو پھر یہ درخت کی طرح نظر آ رہا نا، ایک بالکل ٹری کا امیج نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سب سے اونچا حصہ بھی ہے تالو کا، روف آف دا ماؤتھ کا، تو اس کو شجر الفم کہا جاتا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ جب زبان کے اس بیچ والے حصے کو، مڈل آف دا ٹنگ، اس حصے کو اوپر اٹھا کر بالکل اپوزٹ حصے پر شجر الفم پر ٹکرائی جائے، یہاں پر لگائیں آپ زبان کو، یہاں پہ کسی بھی حصے پہ جب زبان ٹکراتی ہے، تو اس ایریا سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ ہے جیم، شین اور یا۔ کون سے؟ جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وسط اللسان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، یا پھر جیم، شین، یا کا مخرج بتائیں، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ وسط اللسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا، اور یہ حروف وسط اللسان اور تالو کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ وسط اللسان یا زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کے درمیانی حصے سے ٹکراتی ہے شجر الفم سے، تو 3 حروف اس مخرج سے نکلتے ہیں، جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ انگلش میں اس کا مخرج بتائیں۔ When the middle of the tongue وسط اللسان یعنی strikes the middle of the roof of the mouth شجر الفم, then from this articulation point
three letters are pronounced. They are جیم, شین and یا. Clear? تو یہ کوئی زیادہ مشکل مخرج نہیں ہے، تو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے. اب چلیں ان حروف کی پریکٹس کرتے ہیں، ان کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، خصوصیات بھی جانتے ہیں ان کے تھوڑے سے کامن مسٹیکس جو ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی جانتے ہیں. جیم، جب جیم ساکن بن کر آئے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ یا باؤنس کر کے ادا کیا جاتا ہے، جیسے اج، اج، اج. اب ایگزامپلس دیکھیں. اجمعین، تجری، جنات، ازواج، جعل، یرجعون، وجمع. آگے ہے شین کے ساتھ تھوڑی سی ایگزامپلس. اشہد، شفاعت، الخاشعین، عرشہ. ایگزامپلس ود یا کے ساتھ مثالیں. این، یقولون، ایمانکم، یشرک. یہ تو شین بھی آ گیا ساتھ میں یا کے ساتھ، یشرک. اب چلیں کچھ کامن مسٹیکس کو دیکھتے ہیں تینوں حروف کے ساتھ، جیم، شین اور یا. جیم کے ساتھ اکثریت سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ جیم کو زا میں بدل کر پروناؤنس کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب یہ دونوں ایک ہی لفظ میں آ جاتے ہیں نا، جیم اور زا، جیسے ازواجن یا پھر تجزا. تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس کو جیم کو زا میں بدل کر پروناؤنس کرنا. یا پھر کچھ دوسرے جیم کو چے جیسے پڑھ دیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اج جو ہے نا، اج، اس کو اچ، اس طرح کی سی ایچ والی آواز نا، اچ، اس طرح کی ہوا کے ساتھ، تو یہ غلط ہے. اج کو اچ، اج کو اچ، تو یہ بھی غلط ہے. آگے شین ہے، اش، اش، اش. تو یہ نیچرلی ٹھیک ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں زیادہ غلطیاں نہیں ہوتی. ابھی یا کے ساتھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے جو یا کے ساتھ ہے نا، تو پہلے ساکن کریں اس کو، اس کا مخرج ڈٹرمن کرنے کے لیے. ای، ای، اوئی. یا ساکن سے پہلے پیش کی، میرا نہیں خیال کہ قرآن میں کوئی ایگزامپل ملے گی. تو اب ہم اس کو فتحہ، کسرہ، ضمہ یا زبر زیر پیش کے ساتھ، یا کو زبر زیر پیش دے کر اگر ہم پروناؤنس کریں تو یہ یا، ی، یو، اس طرح سے ساؤنڈ آنی چاہیے. یا جیسے یاہو میں ہم بولتے ہیں نا، یاہو، یارڈ. پھر ی کی آواز جو ہے وہ یلو، اس کو بھی لوگ کچھ ایلو بول دیتے ہیں یا کو بالکل سائلنٹ کر کے، تو یہ غلط ہے. اور اگر یا کے اوپر پیش ہو تو پھر جیسے ہم یو بولتے ہیں نا انگلش میں، تو یہی اس کی بھی آواز ہوگی، یا پیش یو. ٹھیک ہے، یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو. تو یا کے ساتھ ہے نا کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ زیر کے ساتھ بن کے آتا نا. ابھی یہ لفظ دیکھیں یا کا، تو اس میں جب ساکن یا کو پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو اج والی آواز کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ایاکا، تو اس میں اگر ہوا کا بہاؤ ہوگا نا، ایئر جب فلو کرا دیں گے تو پھر اس کو ایاکا، تو اس طرح کی آواز آئے گی جو کہ غلط ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ایاکا، ایاکا، ای پہلے، اس کے بعد یا اور پھر کا. ایاکا، یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے، تو اس کا خیال رکھیں. پھر جب یا کو متحرک پڑھا جائے یعنی زبر زیر پیش لگا کر، تو یا، یو، اس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے اس کو. ابھی یہ ایگزامپل دیکھیں. لم یلد، یا زبر یا، اس کی آواز ہونی چاہیے، لیکن اکثریت جو ہے نا اس کو لم ایلد، ایلد، تو یہ غلط ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. آگے ہے یجد اللہ
غفور الرحیم. یجد اللہ یجدل یجد. اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایجد. یا ہے یہ، اے نہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل ہے ولا یجدون عنہا محیصا. یجدون، تو اس کو ایجدون پڑھ دینا. تو یہ جب یا فتحہ کے ساتھ آئے نا، زبر کے ساتھ، تو اس کی آواز بہت ہی کلیئرلی آپ نے یا والی آواز پڑھنی ہے، اے والی آواز نہیں پڑھنی. یا کے ساتھ جب زیر لگا کے پڑھتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھیں، اور اس کی مسٹیکس جو ہے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. ٹھیک ہے، یحیی ہے کریکٹ پروننسیشن. یحیی پڑھ دینا ABCDE اس طرح سے، یا کو پوری طرح سے ڈراپ کر کے یا سائلنٹ کر کے، تو یہ غلط ہے. یحیی، یحیی، یہ غلط. یا کے ساتھ جو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ اس ایک لفظ میں ہے جو کئی دفعہ آتا ہے قرآن میں. تو اس لفظ میں دیکھیں تینوں ہیں، یا زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش کے ساتھ بھی ہے. یحیی الموتا، کیا پڑھا میں نے؟ یحیی الموتا. تو یہ اس کی کریکٹ پروننسیشن ہے. اس کو غلط کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ یحیی ال. تو یہ یا زیر ی جو ہے اس کو حمزہ زیر ای پڑھ دینا، یہ غلط ہے. پھر آگے یحیی ال، تو یا زیر ی کی جگہ حمزہ زیر ای پڑھنا، اور یل کی جگہ ال پڑھ دینا، یہ بھی غلط ہے حمزہ کے ساتھ. تو یا جو ہے اس کو پورا حمزہ بنا کے پڑھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو تینوں ہی غلط پڑھ دیتے ہیں. اس کو اوہ ای ال، تو یہ پورے نا یا کی جگہ حمزہ ہی لگ رہا ہے. تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کو نوٹ کریں اور اس کی اصلاح ضرور کریں. تو یہ ساری مسٹیکس جو ہیں، یا کو حمزہ میں بدل دینا، یہ سب کچھ لہن جلی شمار ہوتی ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ لہن جلی کیا ہوتی ہے. وہ حرام غلطی، ایسی حرام غلطی ہے جس پر پکڑ ہو. تو قرآن کے ہر لفظ کو، ہر حرف کو بہت ہی محتاط ہو کر پڑھنا چاہیے. اور ذرا سوچئے، ہم جو برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، یا کسی سے پڑھواتے ہیں، یا فوت شدہ پر پڑھ کر بخشتے ہیں، تو کتنی حرام غلطیاں، کتنی لہن جلی ہم خود پڑھتے ہیں، اور ان کے اور اپنے نامہ اعمال میں بھی رجسٹر ہوتے جا رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ ایسا حکم ہمیں نہیں ملا. قرآن خوانیاں کرنے کا اور فوت شدہ پر پڑھ کے بخشنے کا یہ حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیا. اور جو ہم پڑھے وہ ہمارے کھاتے میں، اور جو دوسرا پڑھتا ہے وہ ان کے کھاتے میں، ان کے ذمے ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی، یا پھر پڑھے کوئی اور اجر مل جائے کسی دوسرے کو، یا اس لحاظ سے عذاب بھی مل جائے کسی دوسرے کو. ہم غلط پڑھیں اور دوسرے کے کھاتے میں وہ غلطیاں رجسٹر ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسا نظام اور ایسا عدل و انصاف نہیں ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں غور سے سننے، سیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق دے. کیونکہ غور سے سننے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اچھے سیکھنے والے ہوتے ہیں. A good listener is always a good learner. چلیں آج کا سیشن یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلی کلاس میں ایک اور مخرج کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.